السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج اللہ کی خاص رحمت و توفیق کے ساتھ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 7 کا بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ یہ آیت کفار اور منافقین کے خاص گروہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جنہوں نے جان بوجھ کر حق کو پہچاننے کے باوجود انکار کر دیا۔ خاتم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی ان کے دل اب حق کو قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے ہیں۔ دل اتنے ضدی اور ہٹ درم ہو چکے ہیں کہ اب نصیحت اور واعظ اور دلیل بھی اثر نہیں کرتی۔ وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے، یعنی وہ حق بات سننے کے باوجود اس پر غور نہیں کرتے، جیسے کہ انسنی تو انسنی کر دی۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر بھاری پردہ ہے، یعنی وہ حق کو دیکھتے ہوئے بھی دیکھنے سے انکار کرتے ہیں، یعنی ان پر گویا ایک بھاری پردہ آ چکا ہے جو انہیں ہدایت کے مناظر دیکھنے سے روکتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر عذاب علیم کا بیان نہیں فرمایا، بلکہ عذاب عظیم کہا کہ ان کی سوچ سے بڑھ کر عذاب ہے۔ یہ انجام ان کے مسلسل انکار، ضد اور تکبر کی وجہ سے ہوا کہ انہیں عذاب عظیم کی وعید سنا دی گئی۔ یہ آیت ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان بار بار حق کا انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہی میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کی مہر سزا کے طور پر لگتی ہے، یہ اس کی عدالت ہے نہ کہ ظلم۔ یہ آیت ہمیں تنبیہ دیتی ہے کہ دل، کان اور آنکھیں اللہ کی نعمتیں ہیں، اگر ان کا استعمال ہدایت کے لیے نہ کیا جائے تو وہ بے فائدہ ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کان اور دل کا ذکر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ تعالیٰ نے دل، کان اور آنکھوں کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 میں خاص ترتیب اور حکمت کے ساتھ کیا ہے۔ ان تینوں کا تعلق علم، ادراک اور ہدایت سے ہے۔ سب سے پہلے دل کا ذکر کیا، پوائنٹ آف 1 ہے جو خاتم اللہ علی قلوبہم، کیونکہ ہدایت یا ضلالت کا مرکز دل ہی ہوتا ہے۔ دل ایمان لاتا ہے، نیت کرتا ہے، قبول کرتا ہے یا پھر انکار کر دیتا ہے۔ اگر دل بند ہو جائے، باقی حواس بھی حقیقت کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ قرآن مجید میں اس چیز کا اعلان اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ نمبر 2، وعلی سمعہم، حق کو سب سے پہلے انسان سنتا ہے۔ اگر کان سننا چھوڑ دیں یا سن کر بھی رد کر دیں تو حق دل تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ اس کی دلیل قرآن میں ہے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ آذَانًا لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے ان کے لیے کان بنائے مگر وہ سنتے نہیں ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، آنکھیں اللہ کی نشانیاں، کائنات، حق و باطل کے فرق کو دیکھنے کا ذریعہ ہے۔ جو شخص آنکھوں سے دیکھ کر بھی سبق نہ لے وہ غفلت میں ہے۔ اس کی دلیل بھی قرآن میں ہے، فَإِنَّمَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنَّ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بے شک ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ جو ان کے سینوں میں دل ہے وہ اندھے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 میں ذکر فرما رہے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں سے قرآن کریم نے لوگوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا۔ فرسٹ گروپ مومنین کا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 تا 5 تک ان کا ذکر ہوا۔ سیکنڈ گروپ کفار کا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 تا 7 تک ان کا ذکر ہوا۔ تھرڈ گروپ منافقین کا، ان کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 سے 20 تک ہے۔ مَن یقول آمنا، جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ یہ لوگ زبانی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ رہ کر ان کے فوائد حاصل کر لیں اور کافروں کے ساتھ بھی تعلق رکھ سکیں۔ منافق زبان سے اقرار کرتا ہے کہ وہ ایمان لے آیا ہے مگر دل سے اقرار نہیں کرتا۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ،
حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹے دعوے کو بھی رد کر دیا، وہ دل سے ایمان لاتے ہی نہیں ہیں، اس لیے در حقیقت وہ مومن نہیں ہے۔ اب مین کی پوائنٹ کو سمجھیں۔ نفاق، منافقت کا آغاز کب ہوا؟ یہ آیت قرآن کی پہلی آیت ہے جو منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، جن کا باطن اور ظاہر ایک جیسا نہیں ہوتا۔ منافقت کا خطرہ، منافق کھلے کافر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ اندر سے دشمن ہوتا ہے مگر باہر سے دوست ہوتا ہے۔ اور یہ بات سمجھیں کہ اتنا نقصان اسلام کو کافروں نے نہیں پہنچایا جتنا نقصان اسلام کو ان منافقین نے پہنچایا۔ دھوکہ بازی کی نفی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دھوکے کی بھی نفی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 9 میں کی ہے، جس کا بیان انشاءاللہ کل ہوگا۔ آگے بیان کرتے ہیں اس آیت کے نزول کے مستحق کون شخص ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر دل سے انکار کرتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ مولانا مبددی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ آیت بتاتی ہے کہ اسلامی معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بظاہر دین کو قبول کر لیتے ہیں مگر دل سے قبول نہیں کرتے۔ یہ طبقہ ہر دور میں مسلمانوں کے لیے آزمائش بن کر رہا ہے۔ یہ آیت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے کہ صرف زبان سے ایمان کافی نہیں ہے بلکہ دل سے ایمان ضروری ہے۔ نفاق ایک شدید روحانی بیماری ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ ظاہر اور باطن دونوں طرح اللہ تعالیٰ کے تابع ہو جائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهب همومنا وغمومنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔